کہ دین سب کا ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں. یہ دو الفاظ اب بالکل علیحدہ علیحدہ آپ کے سامنے آ جانے چاہیے. دین آدم سے لے کر این دم تک اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن شریعت مختلف اوقات میں بدلتی رہی. اگر شریعت موسوی کا ایک حکم ساقط ہوا، اس سے بہتر حکم وہ شریعت محمدی میں علی صاحب صلاۃ وسلام آ گیا ہے. روزے کی جو شکل ہمارے ہاں ہے، یہود کے ہاں یہ نہیں تھی. بعض چیزیں اس میں زیادہ سختی کی تھیں، بعض نرمی کی تھیں. اس میں مثلاً یہ بھی تھا کہ آپ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، سحری کا کوئی تصور نہیں، اب اگلی شام تک یہ روزہ چلے گا. تو شرعی احکام میں فرق ہوا ہے. نماز کی یہ شکل جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو سکھائی اور حضور نے پوری امت کو سکھائی اور حکم دے دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. ظاہر بات ہے کہ نماز کی یہی شکل بعین ہی یہود کے لیے نہیں تھی، سابقہ امتوں کے لیے نہیں تھی. تو یہ دو چیزیں اچھی طرح سمجھیے کہ دین ایک ہے، شریعت مختلف ہے. اس کو اس مثال سے آپ سمجھ سکیں گے. آج کل ہم دو الفاظ استعمال کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن اور لا. ان دونوں میں فرق ہے. کانسٹیٹیوشن نظام کو طے کرتا ہے اور لا وہ ہے جو اس نظام کے تحت وجود میں آتا ہے. لا بدلتا رہے گا. کانسٹیٹیوشن یہ طے کرے گا کہ کون ہے قانون ساز ادارہ، کون قانون بنائے گا، کس کو اختیار حاصل ہے. کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے ساورنٹی کس کی ہے. کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کے حقوق کیا ہیں. کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے کہ یہاں جو ساورنٹی اگر ہے عوام کی فرض کیجئے تو کیسے ایکسرسائز ہوگی. اس طرح انتخابات ہوں گے، انتخابات سے یہ دو ہاؤس بنیں گے، اپر ہاؤس ہوگا، لوور ہاؤس ہوگا. اس طرح قانون جو ہے وہ وہاں پر کثرت رائے سے جو پاس ہوگا وہ سینٹ میں جائے گا، فلاں ہوگا. یہ سارا جو نظام ہے یہ کس نے دیا؟ دستور نے. اب اس نظام کے تحت پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، قانون بن رہے ہیں، کسی قانون میں ترمیم ہو گئی ہے، کسی قانون میں اضافہ ہو گیا ہے. تو قانون میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے جدید کانسیپٹ کیا ہے. دستور کو حتی الامکان اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. دستور میں تبدیلی کو بہت مشکل بنا دیا جاتا ہے. قانون میں کثرت رائے سے فیصلہ ہو جائے گا، اور دستور میں آپ کو معلوم ہے 2/3 اکثریت ہو اور اس طرح کا معاملہ ہو. اور اگر فیڈرل قسم کا نظام ہے تو اس میں یہ کہ ہر صوبے کے نمائندوں کی بھی اتنی جو ہے تعداد، اس میں اتنی پرسنٹیج شامل ہو، تب آپ دستور کو ہاتھ لگاتے ہیں. دستور کے بارے میں کوشش زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا تسلسل ہو، اس کا دوام ہو، اس میں تبدیلی نہ ہو. لیکن یہ ساری باتیں پاکستان کے حوالے سے بے معنی ہیں کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا. یہاں تو یہ کہ خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری. تو بے آئینی ہی ہمارا آئین ہے، بے دستوری ہمارا دستور ہے. اس اعتبار سے اس میری گفتگو کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. آپ اصولی سطح پر سوچئے کہ ایک دستور ہوتا ہے کسی ملک کا، اس میں ترمیم انتہائی مشکل کام بنا دی جاتی ہے تاکہ نظام کا ایک تسلسل رہے. اسی طریقے سے جان لیجئے اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہے. دین کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کی، اسی کی اطاعت پر نظام قائم ہوگا. رسول اس کا نمائندہ ہے، جو کچھ وہ فرمائے گا وہ ماننا ہوگا، اس کی اطاعت لازم ہوگی. یہ ہے دستور. اب اس کے تحت ظاہر بات ہے کہ موسیٰ آئے، انہوں نے حکم دیا، انہوں نے جو حکم دیا اب وہ دین اللہ کا وہ ورشن ہوگا کہ جو وہاں پر نافذ ہوگا. تو یہ شریعتیں بدلی ہیں، دین ایک رہا ہے. یہ بات میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں.